کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کانوں میں اذان دینی چاہیے، تو کچھ کہتے ہیں ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہہ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ تیسری بات آپ نے کی ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں دینی ہی نہیں چاہیے۔ آج کل تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اذان اور تکبیر والا، آج کل تو یہ مسئلہ ہے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ محدثین کے مابین یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رہا ہے، اور یہی اختلاف رہا ہے کہ آیا دونوں کانوں میں اذان دی جائے یا دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی جائے، یہ محدثین میں اختلاف رہا ہے۔ لیکن یہ اختلاف نہیں رہا کہ اذان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اور جس مولوی نے بھی آج فتویٰ دیا ہے نا، یقین مانی اسے قسم دلواؤ اس کے اپنے کان میں اذان دلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ نیا ہے۔ وہ مولوی تو پرانا ہے، 50 سال تو اس کی عمر ہوگی، یہ مسئلہ 10-15 سال پرانا ہے، اس کے اپنے کان میں دلی ہوئی ہے اور دوسروں کو روک رہا ہے کہ بچوں کے کانوں میں اذان۔ دیکھو مسلمان کے گھر ایک چیز ٹھیک ہے، مرفوع روایت اس پر جو ہے حضرت حسن کے بارے میں، اس پر محدثین کا کلام ہے، جی وہ ضعیف روایت ہے، مرفوع روایت پر کلام ہے، لیکن صحابہ کرام کے آثار صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں اور تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور آج تک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کا ایک تواتر چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی کسی بھی دور میں گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ اب یہ پوری امت ایک گمراہی پر لگی ہوئی ہے صدیوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے، اور میں تو اسی کا قائل ہوں دائیں میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہے، لیکن اگر کسی نے دونوں کانوں میں بھی اذان دے دی ہے تو بہرحال ادا ہو جائے گا۔ مقصد اللہ رب العالمین کے ناموں کی اس کے پیدا ہوتے ہی، دنیا میں آتے ہی وہ بڑائی اس کے کانوں میں ڈالی جائے، اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں بچہ ہے سن نہیں رہا، لوگوں نے بڑے بڑے تجربے کیے۔ پرانے زمانے میں جو میں چکی پیستی تھی نا، بعض قرآن کی حافظ ہوتی تھی، وہ چکی پیستی رہتی اور قرآن پڑھتی رہتی، بچے گود میں ہوتے تھے یا بچے پیٹ میں ہوتے تھے، اور وہ بچے جب پیدا ہوتے نا تو وہ قرآن سے زیادہ مانوس ہوتے تھے، پیٹ میں سن سن کر قرآن سے زیادہ مانوس ہوتے تھے۔ اور اب جو بچوں کو جو ہے یہ جو کچھ سنایا جاتا ہے کچن میں، اماں کام بھی کر رہی ہے، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، فل والیوم کھلا ہوا ہے، آجا میرے بال ماں تیرا انتظار ہے، تو وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے یا تو وہ ڈانسر بنتے ہیں یا وہ ٹی وی ایکٹر بنتے ہیں، یعنی وہ اسی ماحول کے ہوتے ہیں، وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ بچے کے کان میں پہلی آواز یہ ڈالتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بڑے اثرات ہیں اور دور رس اثرات ہیں۔